اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا یہ بصائر للناس بصیرت افروز چیزیں ہیں لوگوں کے لیے، وہدن اور راہ دکھانے کی، ورحمۃ لقوم یوقنون اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ھذا بصائر للناس یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان کیا تھا، بینات کا بیان کیا تھا، تو وہ چیزیں لوگوں کے لیے بصیرت کی چیزیں ہیں کہ وہ ان چیزوں میں غور و فکر کریں، ان کو دیکھیں، اس کی ابتدا کو دیکھیں، اس کی انتہا کو دیکھیں، پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ اللہ تک پہنچے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ھذا بصائر للناس کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے بصیرت ہے، یعنی جو شخص قرآن کو اپنا امام بنائے گا وہ گویا کہ ایسے ہے جیسا کہ آنکھیں کھول کر چلنے والا، کہ اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، ہر چیز اس کو دکھائی دے رہی ہے، اس کو اچھا بھی نظر آ رہا ہے، اس کو برا بھی نظر آ رہا ہے، اس کو ایمان بھی نظر آ رہا ہے، اس کو کفر بھی نظر آ رہا ہے، اس کو جنت بھی نظر آ رہی ہے، اس کو جہنم بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ گویا کہ اس طرح ہے آنکھیں کھول کر وہ چل رہا ہے۔ اور جو شخص قرآن کو پس پشت ڈال دے، قرآن کی ہدایت پر عمل نہ کرے، وہ گویا ایسے ہے کہ جیسا کہ نابینا ہوتا ہے، کبھی ادھر ٹھوکر لگی، کبھی ادھر ٹھوکر لگی، کبھی ادھر گرا، کبھی ادھر گرا، اور قریب ہے کہ وہ ان قریب کسی گڑھے میں جا کر گر جائے۔ اور یہ جو چیز اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، اس کو اللہ نے بطور مثال کے قرآن میں بیان بھی کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں گے ان کے آگے آگے ایک نور چل رہا ہوگا، وہ اس نور کی روشنی میں آگے چل رہے ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا نور ہمیں دے دو، تو وہ ان کو یہ کہیں گے کہ پیچھے مڑ جاؤ، یہ تو ہم نور پیچھے سے لے کر آ رہے ہیں، پیچھے چلے جاؤ، وہاں سے یہ نور مل رہا ہے تو وہاں سے وہ لے کر آؤ۔ جب وہ پیچھے مڑیں گے تو پیچھے کی طرف اندھیرا بڑھے گا، ظلمت بڑھے گی، کفر بڑھے گا، اور اس کی جو یعنی گھٹا ہے وہ بڑھ جائے گی، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو قرآن کو جو شخص اپنا امام بناتا ہے، اپنا مقتدا بناتا ہے، اپنا پیشوا بناتا ہے، گویا کہ وہ آنکھیں کھول کر چل رہا ہے، وہ آج کی زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہدن اور قرآن راہ بتلانے والا ہے کہ کون سی راہ ہدایت کی ہے اور کون سی راہ ظلمت کی ہے، کون سی راہ نور والی ہے اور کون سی راہ گمراہی والی ہے، وہ قرآن اس کو ساری چیزیں کھول کھول کر دکھلا رہا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اور جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن ان کے لیے باعث رحمت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ام حسبہ کیا گمان کیا، الذین اجترحوا السیئات ان لوگوں نے جنہوں نے برائی کمائی، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے برائی کمائی، ان نجعلہم کہ ہم کر دیں گے ان کو کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سواء محیاہم برابر ہے ان کی زندگی، ومماتہم اور ان کی موت، ساء ما یحکمون کتنا ہی برا فیصلہ وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی نظر میں کبھی بھی صاحب ایمان اور صاحب کفر برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کی نظر میں کبھی بھی صاحب علم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کی نظر میں کبھی بھی نیکی کرنے والا شخص، متقی اور پرہیزگار شخص اور فاسق اور فاجر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ کرتے تو وہ برائیاں ہیں،
کرتے تو وہ گناہ ہیں، کرتے تو وہ سرکشی ہیں، نافرمانی ہیں، پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ہیں، اور سواء محیاہم ومماتہم، اور ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ تم کر رہے ہو۔ یعنی فیصلہ تو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھلا وہ شخص کہ جو رات کو قیام کرنے والا ہو اور اللہ کے خوف سے سجدے کرنے والا ہو، اور وہ شخص دوسری طرف جو فاسق ہو اور فاجر ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات پڑتی ہے تو لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ لوگوں کا وہ ہے کہ جنہوں نے رات کو غنیمت جانا کہ مخلوق خلق خدا سو گئی ہے، اب سناٹا چھا گیا ہے، اب اطمینان ہو گیا ہے، سکون ہو گیا ہے، اور وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رات ان کے لیے غنیمت ہے، رات ان کے لیے باعث رحمت ہو گئی۔ اور بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرا چھا گیا، اب وہ گناہ کے لیے اب ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ گناہوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ کوئی چوری کے لیے نکلا، کوئی ڈکیٹی کے لیے نکلا، کوئی زناکاری کے لیے نکلا، کچھ مختلف گناہوں کے لیے نکل گئے۔ یہ رات ان کے لیے باعث زحمت ہے، جو باعث عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سارے دن کے کام کاج کیے ہوئے تھکے ہارے ہیں، رات ہوئی اور وہ سو گئے اور صبح اٹھے اور اپنا دوبارہ کام پر چلے گئے، اب نہ رحمت نہ زحمت۔ تو کیا وہ دونوں لوگ کہ جس نے رات کو غنیمت جانا اور اللہ کے دربار میں وہ کھڑا ہوا، اب وہ قیام بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر ہے، وہ شخص اور وہ شخص جو چوری کے لیے نکلا، ڈاکے کے لیے نکلا، زنا کے لیے نکلا، کیا تم دونوں کو برابر کر رہے ہو؟ سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان دونوں کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، کتنے برے فیصلے تم کرتے ہو۔ یعنی جیسا عمل کرنا ہے ویسا ہی نتیجہ اپنے ذہن میں رکھو۔ نیک اعمال کرنے والا نیک عمل کا نتیجہ، اس کے نیک انجام کا نتیجہ اپنے ذہن میں رکھے، اور برے عمل کرنے والا برے انجام کا نتیجہ اپنے ذہن میں رکھے۔ اور یہ کہہ دینا کہ اللہ معاف کرنے والے، بالکل اللہ معاف کرنے والے ہیں، قطعاً اس کا کوئی انکار نہیں کہ اللہ معاف کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن کیا ہمارے عمل اس اللہ کی معافی کو طلب کرنے والے ہیں؟ ہم یہ جو اعمال کر رہے ہیں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان اعمال کی بنیاد پر وہ جنت میں جائیں گے یا ان اعمال کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، قطعاً اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے جو کچھ ہوتا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، بس اس کا مطلب یہ ہے، ہم آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ایک بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، تو کیا اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیں گے؟ کیا اللہ اس کی جھولی کو خالی لوٹا دیں گے؟ تو سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، ان کی زندگی اور موت برابر ہے۔ کس طرح کے عجیب فیصلے تم کرتے ہو۔ وخلق اللہ السماوات والارض، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق صحیح درست، ولتجزا، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما کسبت، جو انہوں نے کمایا ہے، جو راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جس نے اللہ کا نام لیا ہے، جس نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے چوری کی ہے، ڈکیٹی کی ہے، لوگوں کا حق کھایا ہے، لوگوں کی زمینیں دبائی ہیں، سود کھایا ہے اور بددیانتی کی ہے، رشوت کھائی ہے، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک رتی کے برابر۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، فتیل کہتے تھے اس دھاگے کو جو لالٹین کے اندر یا موم بتی کے اندر یا دیوا جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ جو ایک دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل بولتے ہیں۔ اب اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اس ایک فتیل دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا تول کر ہر ایک شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ، کیا پھر تو نے دیکھا،
من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ خواہشات نے جس طرف کہا کہ یہ درست ہے وہ اس طرف چل پڑا، خواہشات نے جس طرف کہا کہ اس میں نقصان ہے، ادھر نفع ہے، تو وہ نفع کی طرف چل پڑا۔ اس نے گویا کہ اللہ کا مقرر کردہ ہوا معیار وہ تسلیم نہ کیا، اللہ کا مقرر کردہ ہوا جو قانون ہے اس کو حق نہیں سمجھا، معیار اس کو نہ بنایا، بلکہ اس نے معیار اپنی خواہش کو بنا لیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے جانتے ہوئے بھی اس کو گمراہ کیا۔ اللہ نے جانتے ہوئے گمراہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر استعداد کس بات کی ہے۔ ایک زمین جو خراب زمین ہو، ایک ذمہ دار کبھی اپنا بیج اس زمین میں اور اس فصل اس جگہ پر نہیں پھینکتا، تو اللہ تعالیٰ خراب دل کے اندر، جس کے دل کے اندر روگ ہو، اللہ اس کے دل کے اندر ہدایت کیسے ڈال دیں گے؟ تو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو اپنے علم کی بنیاد پر گمراہ کر دیا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو علم دیا تھا پھر بھی وہ گمراہ ہوا، تو گویا کہ اللہ نے اس کو اس کے علم کی بنیاد پر گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ، اور اللہ نے مہر لگا دی، عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے ڈال دیا اس کی آنکھوں پر پردہ۔ اب وہ نہ حق کو سن سکتا ہے، نہ حق کو دیکھ سکتا ہے، نہ حق اس کے دل میں اتر سکتا ہے۔ اللہ نے سارے راستے اس کے لیے حق والے بند کر دیے۔ فَمَن يَهْدِيهِ، پھر کون ہے جو اس کو ہدایت دے، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، یعنی اللہ نے تو اس کے لیے جو انتظام کیا وہ سارے ہدایت کے راستے اس کے لیے بند کر دیے ہیں۔ اب جب اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیے ہیں تو اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ تم اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے دل کے اندر روگ ہیں ان روگ کو ختم کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دے اور اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے، یعنی جس چیز کو اللہ نے مقرر کیا ہے، جو معیار اللہ نے نازل کیا ہے، وہ اس معیار پر اترے، نہ کہ اس بات پر کہ جو میرے جی میں آئے گا میں وہ کروں گا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے؟ یہ سارا نتیجہ اس بات کا ہے کہ وقالو، وہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وما ہی، نہیں ہے، الا حیاتنا الدنیا، مگر یہ دنیا کی ہماری زندگی۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، کون مرے گا، کون دوبارہ اٹھے گا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جس طرح گھاس اگتا ہے اور پھر ایک وقت مقرر پر وہ خشک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں اور ایک مقررہ زندگی گزاریں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح گھاس کو کبھی دوبارہ کسی نے مردہ گھاس کو اگتے ہوئے نہیں دیکھا، اسی طرح ہم جب مردہ ہو جائیں گے ہمیں کون اٹھائے گا؟ وقالو، وہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، نموت ونحیا، اسی میں ہم مریں گے اور اسی میں ہم جئیں گے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں، الا الدہر، مگر زمانہ، یعنی زمانے کی ایک رفتار ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پھر بچپنے سے جو ہے وہ لڑکپن میں آتا ہے، لڑکپن سے نوجوانی میں آتا ہے، نوجوانی سے جوانی میں آتا ہے، جوانی سے کہولت میں جاتا ہے، کہولت سے بڑھاپے میں جاتا ہے اور بڑھاپے کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، یہ ایک چین چلی ہوئی ہے، اس چین کے مطابق ہر شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے، بس اس کے بعد دوبارہ کون مرا ہے اور اس کے بعد دوبارہ کون اٹھا ہے، یہ کوئی اس کے بعد زندگی نہیں۔ یہ جب آدمی کا ذہن یہ ہو کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، تو وہ دنیا اپنی خواہشات کو ہی خدا بنائے گا، اپنی خواہشات کو ہی معبود بنائے گا، جہاں پر اس کی خواہشات اس کو لے چلیں گی وہ اس طرف وہ چلے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے ذہن میں اور عقیدہ میں یہ بات ہو کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کمایا کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہیں بنائے گا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ جس چیز سے اللہ راضی ہوتے ہیں،
مجھے وہ کام کرنے ہیں کہ کل میں نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پر شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ وما لهم بذلك من علم، نہیں ہے ان کو اس چیز کا کچھ علم، انہم الا یظنون، مگر وہ اٹکل کر رہے ہیں، وہ اندازے لگا رہے ہیں، ٹیوے لگا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کون اٹھے گا، کون جیے گا، اچھا اٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا، دیکھی جائے گی جب اٹھیں گے۔ اگر دنیا میں اگر ہمارے پاس مال و دولت اولاد ہے تو وہاں پر اگر دوبارہ زندگی ہوئی تو وہاں پر بھی ہمارے پاس مال و دولت اور اولاد ہوگی، جبکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہاں پر مال و دولت اور اولاد کا کوئی کام نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر تو اعمال چلیں گے، اعمال کی کرنسی ہوگی کہ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، اعمال کا اس کے پاس ذخیرہ ہوگا، تو وہاں پر تو اعمال چلیں گے، وہاں پر اعمال تلیں گے، اعمال کی بنیاد پر وہاں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو